الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہنے لگا ایک مرد مومن جو فرعون کی اولاد سے تھا اور چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ وہ لے آیا ہے تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے؟ اگر وہ حقیقتاً جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی شامت اس پر ہوگی، اور اگر وہ سچا ہو اور تم نے اسے کوئی گزند پہنچایا تو ضرور پہنچے گا تم کو عذاب جس کا اس نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا ہو، بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ اے میری قوم، مانا کہ آج ملک میں تمہاری حکومت ہے اور غلبہ حاصل ہے، لیکن کون بچائے گا ہمیں خدا کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آ جائے؟ فرعون کہنے لگا، میں تم کو وہی مشورہ دیتا ہوں جو تمہارے لیے بے سمجھتا ہوں، اور نہیں رہنمائی کرتا تمہاری مگر سیدھے راستے کی طرف۔ اور کہنے لگا وہی ایمان والا، اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر پہلی قومیں جیسا تباہی کا دن نہ آ جائے جیسا حال ہوا تھا قوم نوح، عاد، سمود اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندوں پر ظلم کرے۔ اور اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے پکار کے دن سے، جس روز تم بھاگو گے پیٹھ پھیر کر، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بے شک تمہارے پاس یوسف آئے اس سے پہلے روشن دلائل لے کر، پس تم شک میں گرفتار رہے اس میں، پھر جب وہ انتقال فرما گئے تو تم نے کہا کہ نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول۔ یوں ہی گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا ہوتا ہے۔ اور انہیں جو جھگڑتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، بڑی ناراضگی کا سبب ہے اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مغرور اور سرکش کے دل پر۔ اور فرعون نے کہا، اے حمان، بنا دے میرے لیے اونچا محل، میں ان راہوں تک پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کی راہوں تک، پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے خدا کو، اور میں تو یقین کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور یوں آراستہ کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اور روک دیا گیا اس کو راہ سے، اور نہیں تھا فرعون کا سارا فریب مگر اس کی اپنی تباہی کے لیے۔ پچھلے فرمان الہی میں مشرکین مکہ یہود و نصارہ کو فرمایا گیا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت سے تمہیں کوئی سبق نہیں ملتا، جن کا ساری کائنات کی موجودگی بلکہ خود تمہارے وجود اس حقیقت کی تصدیق کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بتا رہے ہیں، پھر بھی تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، تو دنیا میں پھر کر دیکھ لو، ہر طرف اس حقیقت کی گواہی مل رہی ہے، ہر طرف کھنڈرات اور باقیات ان قوموں کی تباہی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ موسیٰ جن کے متعلق اچھے طریقے سے جانتے ہو، ان کے حالات دیکھ لو، کس طرح وہ فرعون کے پاس حکم الہی لے کر گئے اور وہ غضبناک ہو گیا اور آپ کو قتل کی دھمکی دی۔ تو اس وقت ایک شخص جو قبطی تھا، یعنی قوم فرعون سے تھا اور ایمان لا چکا تھا، اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، وہ بول اٹھا۔ یہاں سے آج کا فرمان شروع ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا، تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور وہ اپنی اس ہدایت کے ساتھ روشن دلائل جو تمہارے رب کی طرف سے دی گئی ہیں وہ لایا ہے۔ ہوش سے کام لو، اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسے خود غرق کر دے گا، لیکن اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر تم نہ مان کر تباہی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا ہو، جھوٹا ہو۔ بے شک تم لوگ اس وقت غرور اور تکبر میں ہو، تمہاری حکومت ہے اور ہر طرف تمہارا اختیار ہے،
لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی گرفت آ گئی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ فرعون نے پینترا بدلا اور کہا میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم کو بتاتا ہوں اور سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ اس پر وہی مومن بولا کہ اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر اس طرح عذاب نہ آ جائے جس طرح نوح کی قوم عاد اور سمود پر آیا۔ ان پر اتنا سخت عذاب ان کے ایسے ہی اعمال پر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ ان کا اپنا کیا دھرا تھا۔ مجھے ڈر ہے جو حساب کا دن مقرر ہے، اس وقت بہت ہی خوفناک منظر ہوگا، کوئی کسی کو نہ بچا سکے گا۔ یوسف نے بھی بہت ہدایت دی اور لوگ دیکھ کر نہ سمجھے تو ان کا انجام بھی غلط ہوا۔ وہ تو کہتے تھے اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ایسے ظالموں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی جن کے لیے ہدایت ختم ہو گئی۔ فرعون نے پھر چلاکی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ حامان، تم ایک اونچا محل بناؤ جس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، زمین پر تو وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح فرعون نے وقت کو ٹالا، لیکن اس کی چلاکی جو غلط تھی تباہ ہو گئی اور اس کا انجام بھی غلط ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول ہدایت دے کر بھیجے، جنہوں نے ہدایت سے منہ موڑا وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور ان ہی کا انجام کامیابی اور سرخروئی ہوا جنہوں نے رسولوں کی اطاعت اختیار کی، اور یہ اطاعت نسبت رسولی سے حاصل ہوئی جس کی وجہ سے شیطان انہیں گمراہ نہ کر سکا۔ جن کو یہ نسبت حاصل ہوئی انہوں نے جان و مال ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی، اور کوئی خوف لالچ انہیں متزلزل نہ کر سکا۔ ایک دفعہ حضرت علی وعظ فرما رہے تھے، ایک شخص نے اٹھ کر کہا کیا آپ سب سے بہادر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ بہادر صدیق اکبر حضرت بکر صدیق تھے۔ آپ اس فرعون کے قوم کے شخص سے بھی زیادہ بہادر تھے جس نے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کی حمایت کی۔ اس نے بھی اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن صدیق اکبر نے ہر مقام پر اپنا ایمان ظاہر کیا اور مصیبت کے وقت میدان میں کود پڑے۔ آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے ہوئے ہیں اور تکلیف دے رہے ہیں، شہید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے انور میں کپڑا ڈال کر کپڑے کو بھل دے رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بیچ میں گھس گئے اور کہا ظالموں، ایسے شخص کو شہید کرنا چاہتے ہو جو تمہارے خالق مالک رب کا راستہ بتا رہا ہے؟ خدا تم کو غارت کرے۔ پھر لوگوں کو مار مار کر دور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھڑا لیا اور کوئی ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ کر سکا۔ حضرت علی یہ فرما کر اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ سامعین کرام، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی دولت ہے، طاقت ہے اور ایمان کی شان ہے۔ جس کو حاصل ہو گئی وہ سر تپا اللہ تعالیٰ کا ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا گیا، اور نہ کوئی طاقت اسے گمراہ کر سکی اور نہ اس کے ایمان کو متزلزل کر سکی۔ یہی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔